وہ عجیب رات تھی۔ وہ اکٹھے تھے، ایک دوسرے کے بالکل قریب، مگر جیسے سینکڑوں میل دور تھے۔ آنیا نے اس کی طرف کروٹ لی، پھر اس کا دایاں ہاتھ اپنے سرد رخسار اور تکیے کے درمیان رکھتے ہوئے کہا، راسم، تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں اکیلی ہوں تم کچھ نہیں کرو گے، پھر تم کل رات کیوں نکل گئے؟ میرا دل کہتا ہے تم اکیلی نہیں ہو۔ اب نہیں ہو، وہ بھی کھوئے لہجے میں بولا۔ وہ چونک سی گئی، سر اٹھا کر نیم تاریکی میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کو کل رات بھی تو متلی ہوئی تھی۔ اس کی رگوں میں لہو سنسنا سا گیا۔ وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا، ہاں آنیا، تمہاری یہ طبیعت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، مگر میرا دل، میرا وجدان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی وجدان اور یقین کے سہارے میں کل چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ نہ کہہ سکی۔ اپنے وجود کے اندر کسی اور وجود کی شروعات کا احساس اس کے لیے بڑا انوکھا تھا۔ وہ موضوع بدل کر بولا، کاش کشمیر آزاد ہو جائے اور وہ آزاد فضاؤں میں پیدا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی، بول ہی نہیں سکی۔ اس نے بات آگے بڑھائی، بھارت کا یہ مسلم کش حکمران جس طرح کے ظلم توڑ رہا ہے، لگتا ہے کہ اب صبح قریب ہے۔ لوگوں میں ایک بیتاب لہر پیدا ہو رہی ہے۔ کشمیری نوجوان سروں پر کفن باندھ رہے ہیں۔ راجہ نے کل ایک عجیب شعر سنایا جو دل پر نقش ہو گیا ہے، ہم نے اندھی رات میں توڑا فصیل خوف کو، صبح کی پہلی کرن تک یہ حوالہ جائے گا۔ باہر سرد ہوا چناروں میں سرسرا رہی تھی۔ آنیا نے پوچھا، راسم، کل راجہ بھی تمہارے ساتھ تھا؟ ہاں، گاڑی میں وہی تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پیرلٹ گرل سے چھلنی ہونے والی خاتون ناہید کا چھوٹا بھائی، بڑا پیار کرتا تھا اپنی آپی سے۔ مزاحمت اور جدوجہد کی یہ سلسلے ایسے ہی رشتوں، نعتوں اور جذبوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ بولتے بولتے اچانک راسم کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا، کہنے لگا، آنیا، کسی وقت سوچتا ہوں از خود گرفتاری دے دوں۔ پلیز راسم، آنیا نے سسک کر کہا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلی صبح مزید تہلکہ خیز تھی۔ اخبار چلا رہے تھے، نیوز چینلز پر بھی سخت شور تھا۔ انڈین فورسز نے پورے علاقے میں نہایت سخت سرچ آپریشن کیا تھا۔ گھر گھر تلاشی لی گئی تھی۔ انہوں نے بڑی بے رحمی سے 15 سے زائد کشمیریوں کو مار ڈالا تھا۔ بے شمار گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ چادر اور چار دیواری پامال کی گئی تھی۔ آنیا نے گوگل پر سرچ کر کے کوئی پاکستانی نیوز چینل ٹیون کرنا چاہا، مگر ایک بار پھر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے ٹرانسسٹر ریڈیو پکڑا اور پاکستانی نیوز سننے میں کامیاب رہی۔ ریڈیو کے مطابق شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 30 سے کم نہیں تھی۔ علاقے سے 400 کے قریب افراد گرفتار کیے گئے تھے۔ 2 قریبی دیہات سے انڈین فوجی 3 کشمیری لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان پر سہولت کاری کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایریا میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ شہادتوں کی وجہ سے پورے راجوری میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ آنیا کو لگا راسم ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ دوپہر تک آلیہ کو خوف محسوس ہوا کہ وہ جذبات کے دھارے میں بہہ کر پھر کہیں نہ نکل جائے۔ اس نے دلبر ماموں سے کہہ کر موٹر بائک غائب کروا دی اور انہیں راسم کی طرف سے پوری طرح چوکس کر دیا۔ آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ کل رات اس نے اچانک یہ بات کیوں کہی تھی کہ وہ اپنی گرفتاری دینا چاہتا ہے۔ شاید اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ اندیشہ موجود تھا کہ کہیں اروڑا کے قتل کا رد عمل بے گناہوں کے لیے جان کا خطرہ نہ بن جائے۔ آکاش اروڑا کے قتل اور پھر 25 کے قریب بے گناہ کشمیریوں کی شہادت کے بعد علاقے میں زبردست انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ راجوری کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے تھے، ٹائروں کو آگ لگائی گئی اور فوجی گاڑیوں پر سنگباری ہوئی تھی۔ اب لوگ ایک بڑے اور منظم احتجاج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ باغ کالونی میں جہاں ایک ہی گلی میں 7 لوگوں کو شہید کیا گیا، ایک بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ جمعے کے روز ہزاروں لوگ جمع ہوں گے اور پرامن طور پر اس درندگی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ یہ اضطراب قریبی علاقوں تک بھی پھیل گیا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ کلگام اور اننت ناگ سے بھی لوگ قافلوں کی صورت یہاں پہنچیں گے۔ بوائز ہاسٹل سے آگے ایک بڑا پلے گراؤنڈ تھا جس کے ساتھ ایک وسیع میدان بھی تھا۔ یہ اجتماع یہیں پر ہونے والا تھا۔ میدان سے کچھ فاصلے پر شمال کی طرف ایک فوجی کیمپ تھا جس کے گرد خاردار باڑ لگی ہوئی تھی۔ مقامی انتظامیہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ راجوری میں اتنا بڑا جلسہ ہو۔ دیکھنے والے یہ سوچ سکتے تھے
کہ اگر یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو پھر سری نگر اور پلوامہ جیسے علاقوں میں کتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہو سکتا ہے۔ لہذا خبریں یہی آ رہی تھیں کہ یہ اجتماع ہونے ہی نہیں دیا جائے گا، دوبارہ کرفیو لگا دیا جائے گا یا پھر بڑے پیمانے پر مزید گرفتاریاں کر لی جائیں گی۔ ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ سخت گیر ہندو ڈی سی اس پلے گراؤنڈ اور میدان میں پانی چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو رکاوٹ کی اطلاعات آ رہی تھیں، تو لوگوں کا غم و غصہ اور جوش بڑھ رہا تھا۔ وہ بدمست انڈین فوجیوں کی طرح خون خرابہ نہیں کر رہے تھے، لوٹ مار کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، صرف بہادری فوجیوں کی حد سے بڑھی ہوئی شفاقی کے خلاف عوامی طاقت کا پرامن اظہار چاہتے تھے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مقامی لیڈران بھی احتجاج کے اس پروگرام میں پیش تھے۔ آنیہ دیکھ رہی تھی، پچھلے 48 گھنٹوں میں راسم عجیب کیفیت میں رہا تھا۔ وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے سینے میں جیسے نیلے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھا۔ دوپہر کو دلبر سنگھ جی تہخانے میں آئے۔ انہوں نے راسم کو بتایا مقامی کشمیری رہنماؤں اور انتظامیہ میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ انتظامیہ کو پوری طرح وشواس دلایا گیا ہے کہ اس احتجاج کے دوران میں لوگ بالکل شانتی کے ساتھ رہیں گے۔ گارنٹی دی گئی ہے کہ کوئی ایک شیشہ نہیں ٹوٹے گا، ایک گملہ خراب نہیں ہوگا۔ 4 بجے سحپہر کے بعد چند تقریریں ہوں گی اور اس کے بعد مغرب سے پہلے لوگ شانتی کے ساتھ منتشر ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے دلبر جی، کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ راسم نے پوچھا۔ ہندو محاشے پر وشواس کرنا تو مشکل ہے، مگر یہ باوردی جانور 48 گھنٹے پہلے 25 بے گناہوں کی ہتیا کر چکے ہیں، ہر طرح کا ظلم ڈھا چکے ہیں۔ اب شاید ان کے اندر خون کی پیاس تھوڑی سی گھٹ پڑ گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ کی آگیا دے رہے ہیں۔ دلبر جی کیا پتا وہ دوہری چال چل رہے ہوں، ایک طرف احتجاج یعنی جلسے کی اجازت دے رہے ہوں، دوسری طرف لمبی چوڑی گرفتاریاں کر لیں۔ یار لوگوں نے اس کا بندوبست بھی کیتا ہوا ہے۔ دلبر جی جوش سے بولے۔ جن کی گرفتاری ہو سکتی ہیں اس میں زیادہ تر رات سے ہی روپوش ہو گئے ہیں۔ رب نے چاہا تو اپنے کچھ سکھ جتھے بھی اس جلسے میں شریک ہوں گے۔ راجوری والے جتھے کے آگو دجیت سنگھ فوج کے زمانے سے میرے یار ہیں، وہ بھی رات سے زیر زمین ہیں، اینڈ ٹائم پر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں باغ میں پہنچ جائیں گے۔ دلبر سنگھ جی کے گلے کی رگیں جوش سے پھولی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا کشمیر کی آزادی میں انہیں خالصتان کی آزادی کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے۔ شاید اسی لیے ایک روز انہوں نے کہا تھا صرف کشمیر کی کشتی ہی نہیں، ساری کشتیاں کنارے لگیں گی۔ جمعرات کی شام تک باغ کے جلسے اور اجتماع کی خبر ایک اہم ترین خبر بن چکی تھی۔ راجوری میں بھی ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ مقامی کشمیری رہنماؤں کی طرف سے بار بار اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہ قطعی طور پر ایک پرامن احتجاج ہوگا، لہذا سب لوگ ایسے شرپسندوں سے ہوشیار رہیں جو اس زبردست عوامی اجتماع کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رات کو آنیہ کی پریگنینسی ٹیسٹ کا نتیجہ آ گیا۔ وہ واقعی امید سے تھی، اسے خوشی ہوئی تھی، لیکن خوشی کے ہر پھول کے ساتھ غم کا وہی زہریلا کانٹا بھی تھا جو سوچ کی پوروں کو زخمی رکھتا تھا۔ اب وہ آزاد ہے، اب وہ چلا جائے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ جو اس دنیا میں آنے والا ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ اس کی شکل دیکھنے کا انتظار بھی نہیں کرے گا؟ اس کا دل درد سے بھر گیا۔ رات کو اسے کافی دیر متلی ہوتی رہی، پھر واش روم میں منہ دھو کر اور اپنے بال سمیٹ کر راسم کے قریب بستر پر آن لیٹی۔ راسم، کل تم بھی مظاہرے میں جاؤ گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے آنیہ؟ نہ جاؤ نا، ابھی اروڑا والا معاملہ تازہ ہے، تمہارے لیے بہت خطرہ ہوگا۔ یہ خطرے والی بات اچھی کہی تم نے، کہاں خطرہ نہیں ہے میرے لیے، اس ہجوم میں تو میرے لیے سب سے کم خطرہ ہوگا۔ اس نے سامنے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، یہ کچھ لوگ کل والے جلوس کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی 200 موٹر سائیکل سوار تو ہوں گے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے نقابوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وہاں ہزاروں میں کسی کو کون پہچان سکتا ہے؟ اور پھر اب تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ ایک مکمل پرامن مظاہرہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جلسہ گاہ کے باہر چند ٹائر جلائے جائیں گے یا 2-4 پتلے نظر آتش ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد؟ آنیہ نے پوچھا، یعنی آنے والے دنوں میں؟ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ گھمبیر آہنگ میں بولا۔ میں وقت سے پہلے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے ہولے سے آنیہ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا،
اگر کچھ ہو جائے تو تم پاپا کے پاس جالندھر چلی جانا. میرا خیال ہے کہ برقعے میں سفر کرتے ہوئے تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. میں نے خیرو کو ساری بات سمجھا دی ہے. وہ تمہارے ساتھ جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ دلبر جی تمہیں خود چھوڑ کر آئیں. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو راسم؟ میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. وہ رو دی. آنیا میری جان، تمہیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا. تمہارے پاس میری امانت ہے اور وہ تمہیں شاید مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہو. اسے سنبھالنا ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. لیکن راسم، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ جینا مرنا چاہتی ہوں. اس نے پیار سے آنیا کا رخسار سہلایا. اب تم نے یہ آپشن کھو دیا ہے آنیا. تمہیں اب زندہ رہنا ہے دلیری کے ساتھ، اور مجھے پتا ہے تم رہو گی. تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہمیشہ دلیری کی پرستار اور متلاشی رہی ہو، لیکن اب تم خود دلیر بنو گی. تمہارے وجود میں جو موجود ہے وہ تمہیں دلیر بنائے گا، تمہیں اور ڈھنگ سے جینا سکھائے گا. مجھے پورا یقین ہے. اچانک لائٹ چلی گئی، تاریکی چھا گئی، ٹی وی آف ہو گیا. کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ ابھری، دستک ہوئی. خیرو ایک شمعدان اندر لے آیا. اس نے بتایا کہ کل کے جلسے کے لیے لوگ بڑے پیمانے پر تیاری کر رہے ہیں. برہان وانی شہید کی تصویروں اور دیگر شہیدوں کی تصویروں والے بینرز تیار ہو رہے ہیں. پلے گراؤنڈ کے ساتھ والے وسیع میدان میں اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے. خیرو خود بھی پرجوش دکھائی دیتا تھا. راسم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے تو جلیانوالہ باغ یاد آ رہا ہے. شاید وہاں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال ہوگی. وہی جبر، وہی صبر، وہی بربریت اور وہی مزاحمت. دور بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتے ہیں، مگر جنگ تو وہی رہتی ہے. آنیا نے کنکھیوں سے راسم کا چہرہ دیکھا. وہ جانتی تھی یہ کون بول رہا ہے. یہ جلیانوالہ باغ کے اسد اللہ حیدر کا خون بول رہا تھا. اسے ایسے ہی بولنا چاہیے تھا. ایک بار پھر اس کی سوچوں کی پوروں کو غم کا نکیلا کاٹا لہو لہان کرنے لگا. اس نے لیٹے لیٹے راسم کے مضبوط شانے سے ماتھا ٹیکا اور بھرائی آواز میں بولی، راسم، جس راہ پر چل پڑے ہو اس سے کوئی واپسی بھی ہے یا نہیں؟ وہ گمسم سا ہو گیا. چند لمحے کے لیے آنیا کو یوں لگا جیسے وہ کوئی جواب ہی نہیں دے گا. پھر وہ بولا، جب تک سانس تب تک آس. نا امیدی تو کفر کہلاتی ہے. ہم نے آزاد ہونا ہے. مجھے پہیلیاں نہ بجھواؤ راسم، مجھے صاف صاف بتاؤ پلیز. تمہیں تو پتا ہوگا کہ جو راہ اختیار کر لی ہے اس میں واپسی کا امکان کیا ہے. وہ عجیب انداز میں مسکرایا. زندگی موت کی ریشو جاننا چاہتی ہو؟ پھر وہ اٹھا اور شمعدان میں 6 شمعیں روشن تھیں. اس نے ایک ایک کر کے ساری بجھا دی. بس ایک شمع کا فیتہ ذرا سلگتا رہنے دیا. فیتے کے اوپر ایک چنگاری سی چمک رہی تھی. ریشو تو بس یہی ہے آنیا. وہ اپنے گرم رخساروں سے اس کا شانہ بھگونے لگی. پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا کہ یہ آخری رات ہے. اس آخری رات میں وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ قول دے چکی تھی. کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا. اگلے روز راسم صبح سویرے ہی اٹھ گیا. آنیا نے اسے نماز پڑھتے دیکھا. پھر اس نے اپنی داڑھی درست کی اور بڑی بڑی مونچھیں تقریباً صاف کر دیں. اس نے کل رات ہی کہا تھا کہ وہ جلسے میں جانے کے لیے ایک مسلمان کی شکل میں ہی نکلے گا. آنیا نے بڑے اہتمام سے ناشتہ بنایا تھا مگر اس نے فقط چند لقمے ہی لیے. پھر وہ دوسرے کمرے میں گھس گیا. اس نے آنیا سے کچھ روئی اور سوئی دھاگا مانگا تھا. دوپہر کے وقت آنیا نے دیکھا کہ وہ انڈین وزیر اعظم کا ایک پتلا سی رہا ہے. اس نے کشمیر کا ایک جھنڈا بھی تیار کر رکھا تھا. آنیا نے دلبر ماموں کی آواز سن کر دروازے کی جھری سے آنکھیں ہٹائیں اور بیسمنٹ سے باہر نکلی. اس نے دیکھا دلبر ماموں نے ایک مسلمان پینٹر سے ایک بڑا بینر تیار کروایا تھا. اس پر لکھا تھا، گجرات کے قصائی کو اب اپنے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا. آنیا کو گمسم دیکھ کر راسم نے کہا، گھبراؤ مت، دعا کرو جلسہ خیریت سے گزر جائے. شام کو تمہارے پاس ہوں گا. سپہر ہی کو مظاہرین کی چھوٹی بڑی ٹولیاں نعرہ زنی کرتی ہوئی جلسہ گاہ کی طرف بڑھنے لگی تھیں. دلبر ماموں اور خیرو بھی نکل چکے تھے. راسم بھی تیاری میں تھا. اس نے سفید شلوار قمیض پر سفید گول ٹوپی اوڑھ رکھی تھی. ایک بڑا ریشمی رومال اس نے نقاب کے طور پر استعمال کرنا تھا. وہ ذرا دیر کے لیے چھت پر گیا تو آنیا کو اپنا شک رفع کرنے کا موقع مل گیا. اس نے انڈین وزیر اعظم کا نارنجی پتلا دیکھا. چند سیکنڈ بعد اس کی رگوں میں خون سنسنا کر رہ گیا.
پتلے کے اندر ایک آٹومیٹک رائفل ماں گولیوں والی بیلٹ کے چھپائی گئی تھی۔ یہ وہی رائفل تھی جو دلبر ماموں نے چند دن پہلے خطرے کے وقت بیسمنٹ والی الماری سے نکالی تھی۔ راسم واپس آیا تو آنیا نے پتلے کی طرف اشارہ کیا اور چلا اٹھی، راسم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ آنیا وہ گر جائے، یہ بحث کا وقت نہیں ہے، یہ صرف احتیاط۔ جھوٹ مت بولو، خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر۔ اس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ راسم اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر یکایک اس نے اسے دھکا دیا اور پتلے سمیت کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی وہ اسے باہر سے لاک کر چکا تھا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی، راسم کو پکارنے لگی۔ وہ آہنی گرل اور جالی والی کھڑکی کی طرف لپکی۔ دوسری طرف وہ کھڑا تھا۔ راسم تم دھوکہ دے رہے ہو مجھے، جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، تم شام کو واپس نہیں آؤ گے، تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔